إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فرمایا ومن احسن اور کون ہے زیادہ اچھا قولا بات کے لحاظ سے ممن اس بندے سے دعا الی اللہ جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، وہ بندہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا اور خود بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، وقال اور وہ کہتا ہے اننی من المسلمین بے شک میں مسلمان ہوں، بے شک میں فرما بردار ہوں، اس بندے سے زیادہ اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے دین کا داعی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہے، سب سے زیادہ اچھی بات اسی کی ہے۔ آپ بھی ہیں دین کے داعی، آپ سب دین کے داعی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کئی داعی جو ہوتے ہیں ان کے بات تو اچھی کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی، لیکن انداز اچھا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا۔ پھر وہ داعی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اس لیے میں نے کر دی، وہ اگلے ناراض ہو گئے۔ یہ بات غلط ہے، سچی بات کڑوی نہیں ہوتی، بعض دفعہ انداز کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے کڑوی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں نا، آپ سے سب سے زیادہ سچی بات آپ نے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی میٹھی زبان والے تھے، کڑوی باتیں تو آپ نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج اس قدر بگڑ چکا ہے، جس طرح مشرک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تبلیغ کرنی ہے ان کو، اور قولاً لینا بڑی نرم بات کرنی ہے۔ اور نرم بات کرنے کا، احسن بات کرنے کا، اچھے انداز کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ آگے بتایا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہیں ہوتی برابر حسنہ نیکی، ولا سیئہ اور نہ برائی، نیکی اور برائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اچھا اخلاق اور برا اخلاق ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اچھا سلوک اور برا سلوک ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی ہی احسن آپ دفع کریں، دور کریں، باللتی اس کو اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو اچھا ہے۔ آپ نے اگر برائی کو دور کرنا ہے نا تو اس کو برائی سے دور نہ کریں، برائی کو اچھائی سے دور کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے بات ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں ہمیں کوئی چھیڑے نہ، کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو ہیں، ہمیں کوئی چھیڑے نہ، ہم بڑے گرم ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم اسی راجپوت ہونے ہیں، اسی فلاں ہونے ہیں، اسی بلوچ ہونے ہیں، اسی یہ کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ، کئی لوگ بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھائیوں کے ساتھ بھائی ہیں، دشمنوں کے ساتھ دشمن ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں۔ پھر تم کون سے اچھے ہو؟ پھر تو اچھے نہ ہوئے نا، یہ تو عدلے کا بدلہ کر رہے ہو۔ اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ ہے جو برے کے ساتھ بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ جو اچھائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے، وہی بتایا جا رہا ہے۔ ادفع باللتی احسن آپ نے برائی کو اگر مٹانا ہے، دور کرنا ہے تو برائی کے ذریعے نہیں، احسن اچھے طریقے سے، اور اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ پس وہ بندہ بینک آپ کے درمیان، و بینہ اس کے درمیان، عداوۃ دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی کو دلی دوست بنانا ہے تو اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ یہاں نا، یہ جو اپنی مسجد ہے ادھر بسم اللہ چوک پہ، بسم اللہ مسجد ہے نا، یہاں مسجد کے قریب ایک بندہ رہتا تھا، اب بھی وہ رہتا ہے، شرابی تھا، شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، اور کئی دفعہ نا مدرسہ نیا نیا بنا تھا ابھی چیمہ صاحب والا، وہ مدرسے میں شراب پی کے آ جاتا، ایسے وہ شرابی تھی سر آواز نکالتے ہیں نکلو باہر، فلاں کرو، یوں کرو۔ اب وہ مدرسے میں ہوتے تھے وہ ساتھی، تو وہ بچے پڑھنے والے لڑکے وہ ان کو بھگا دیتے، شراب پی کے مسجد میں آتا چل بھاگ جا، وہ روزہ اگلے دن پھر آ جاتا، پھر گالیاں نکالتا۔ ایک دن نا وہاں میرے دوست ہیں وہ عدنان ساجد، جانتے ہو اسے؟ عدنان ساجد صاحب وہ بڑے اچھے ہیں، مزاحیہ طبیعت کے بھی ہیں، درس بھی بڑا اچھا دیتے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے، وہ آ گیا بندہ، وہ آیا تو ایسے نے مزاحیہ انداز میں کہا آ جاؤ آ جاؤ بزرگوں آ جاؤ، اتنے بڑی عمر کے تھے کچھ، آ جاؤ مسجد آپ کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ روکتے ہیں ہمیں، تو تمہیں کوئی نہیں روکتا، ہو تم روز آیا کرو۔ وہ آگے بٹھایا اس کو، دو چار باتیں کی، پھر چلا گیا۔ اس نے کہا یہ جو فلاں ہے نا، اس وقت بیٹھے ہوگا، یہ فلاں جو ہے یہ بڑے سخت بندے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، مجھے دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہو،
آپ صحیح ہو, آپ نے مجھے نکالا. پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں, اگلے دن اپنے بیٹوں کو وہ لے کے آیا, پھر بھی شراب پی ہوئی تھی. بیٹوں کو لے کے آ کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ جو ہے نا, یہ سامنے جو بیٹھا ہے اس ساتھی کے بارے میں جس نے اسے پیار سے بلایا, یہ تمہارا ابا ہے. کیا کہتا ہے, یہ تمہارا ابا ہے, میں مر جاؤں تو یہ تمہارا ابا ہے, جو یہ کہے تم نے ویسے کرنا ہے. اب بیٹے اس کے کھڑے ہو گیا, کہتا یہ تمہارا ابا ہے. شراب جو پی ہوئی تھی. اب اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ آنے لگا. پھر انہوں نے سمجھانا شروع کیا. آج اس وقت اگر جائیں وہاں, مجھے نظر آتا ہے وہ راستے میں چلتا ہو بندہ, سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اور 5 وقت کا نمازی, مسجد کا مؤذن ہے, مسجد کا وہ مؤذن ہے. اور 15 دن کے بعد جو درس ہوتا ہے نا, اس پہ جو کھانا پکتا ہے وہ وہی پکاتا ہے. ٹھیک ہے نا, شراب شروب سارا کچھ چھوڑ دیا, توبہ کر لی, مسجد کا مؤذن بن گیا ہے. کس وجہ سے؟ تھوڑا سا اچھا اخلاق دینے کی وجہ سے. ورنہ اس کو زبردستی تو وہ نکالتے تھے نا مسجد سے. ایسا بندہ جو شراب پیتا تھا اور گالیاں نکالتا تھا, تھوڑا سا اچھا اخلاق دینے کی وجہ سے. وہی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا. اس طرح ایک اور بات مجھے یاد آئی, یہ نا ابو بکر قدوسی ہیں, جو مکتبہ قدوسیہ والے ہیں, ادھر ہمارے پاس کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں ان کی, مکتبہ قدوسیہ ان کا, ابو بکر قدوسی, وہ بتاتے ہیں ہشام الہی ظہیر, ہشام الہی ظہیر جو علامہ صاحب کے بیٹے ہیں حافظہ اللہ, ان کے بارے میں نا وہ کہتے ہیں, وہ خود تو نہیں بتاتے نا, وہ کہتے ہیں ان کی مسجد کے ساتھ ایک بندہ تھا, بڑا مخالف تھا ان کا, اور وہاں اس کا پلاٹ تھا, کوئی پلاٹ تھا وہ خریدنا تھا مسجد کے لیے. انہوں نے کہا یہ پلاٹ میری جو ہے لاش جائے گی تو پھر یہ پلاٹ تمہیں ملے گا, ورنہ یہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے مسجد کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر جب کرونا آیا, پچھلے دنوں جب کرونا آیا تھا, بیمار ہو گئے, اس کے بیٹے بھی اس سے دور بھاگ گئے. یہ خود گئے ان کے ساتھ. جب وہ بندہ اتنا لڑنے والا اور مرنے مارنے کی بات کرنے والا, یہ خود اس کے پاس چلے گئے, اس کی عیادت کی, تیمارداری کی, اس کا علاج کیا, جب اس کے اپنے بیٹے بھی دور بھاگتے تھے. جب وہ ٹھیک ہوا, اس وقت بھی کہتا تھا یار میں تو تمہیں کیا سمجھتا تھا, اب مجھے شفا مل جائے تو میں تمہاری قدم بوسی کے لیے وہاں تمہارے مرکز میں حاضری دوں گا, تمہارے قدم چومنے کے لیے, تم نے اتنا اچھا سلوک کیا میرے ساتھ, میں تمہارے قدم چومنے آؤں گا وہاں پہ. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہی جگہ جو کہتا تھا میری لاش سے گزر کے تم نے لینی ہے, وہ خود لے کر دی. ٹھیک ہے. اچھے اخلاق سے بہت بڑے بڑے مار کے سر کیے جا سکتے ہیں, اور غصے سے صرف پسٹل ہی چلتے ہیں. آخری نتیجہ تو غصے کا یہی نکلتا ہے نا, پسٹل ہی چلتا ہے. اس نے یوں کہا میں یوں کر دوں گا, یوں کہ یوں کر دوں گا, آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر میں تو پسٹل ہی چلے گا. تو اللہ نے جو قرآن میں بتایا ہے اس کو اپنائیں, اچھا اخلاق بنائیں. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک اور بات یاد آئی, ایک بندہ کہہ رہا, فیس بک پہ پوسٹ پڑی تھی, کسی کی بدخلقی کا جواب آپ اتنے وقار کے ساتھ دینا کہ وہ خود بخود ہی شرمندہ ہو جائے. وہ بدخلقی کر رہا ہے, آپ اتنے وقار اور اخلاق سے جواب دیں کہ وہ اپنے آپ میں اس کو شرم محسوس ہو کہ میں کیا کر رہا تھا, اور اس نے کتنے اچھے انداز میں مجھے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھا اخلاق اپنانے والا بنا دیں. آگے دیکھیں, یہ رکوع پورا کر لیں. فَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور یہ جو اچھا اخلاق ہوتا ہے نا, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور برے اخلاق کو اچھے اخلاق کے ساتھ دور کرنا, یہ نہیں دی جاتی یہ بڑی چیز الا الذین صبروا, مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا. اس نے کی تو کیوں کی ہے مجھے یہ بات, کیا میرے پاس زبان نہیں ہے, میرے پاس ہاتھ نہیں ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے؟ ایسے ہوتا ہے نا. لوگ بھی ادھر ادھر کر رہے تھے, تیرے منہ میں زبان نہیں تھی, تو نہیں کچھ کر سکتا, تو کیوں اس کو کچھ نہیں کہتا. یہ ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں جو لڑواتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو گئے, اس نے کیا ہے, اس نے گالی دی ہے, وہ اس کا مزاج ہے, وہ اس کی تربیت ہے, گالی دینا, لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, غیبت کرنا. میری تربیت ایسی نہیں ہے. جو اس کے لائق ہے وہ کر رہا ہے, جو میرے لائق ہے میں وہ کروں. ایک اور بات یاد آئی مجھے, وہ نا ایک امام تھے, امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً, وہ نا وضو کر رہے تھے, اور نیچے پانی میں نا یہ جو وہ ہوتا ہے نا کاٹنے والا, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تو ہوتا ہے نا وہ مکھی, شہد والی مکھی, وہ کاٹتی ہے, اور دوسرا بھیڑ ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے. وہ جا رہا تھا, وہ انہوں نے پانی سے نکالا ان کو تو کاٹ لیا, ڈنگ مارا, انہوں نے چھوڑ دیا, ڈنگ مارا تو چھوڑ دیا, پھر نکالنے لگے, پھر ڈنگ مارا, پھر چھوڑ دیا, پھر نکالنے لگے. شاگرد نے پوچھا وہ ڈنگ مارتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو؟ یہ شاید بچھو تھا, امام احمد تھے. تو انہوں نے کہا وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا, میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ اس کی فطرت میں ہے کاٹنا, اور میری فطرت میں ہے کہ اس کو مشکل سے نکالنا. وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا, میں اچھی عادت چھوڑ دوں. تو جس کی عادت بن چکی ہے غلط کام کی, برے کام کی, گالیاں دینے کی, تو وہ اپنی بری عادت پہ قائم ہے, آپ اپنی اچھی عادت چھوڑ دیتے ہو.
نہ چھوڑا کرو اچھی عادت، ٹھیک ہے؟ صبر کرنا ہے، اس سے صبر کرنا پڑتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کو یہ نہیں ملتی یہ الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے نصیب والوں کو یہ چیز، اچھا اخلاق بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اچھا اخلاق سے بندہ وہ چیزیں پا لیتا ہے، مقام پا لیتا ہے جو لڑائی جھگڑے سے، پیسے سے، دولت سے نہیں پائی جاتی۔ ابھی یہ جو 2 واقعے میں نے بتائے ہیں، پیسے سے کچھ خریدا جا سکتا تھا، دشمنی سے، دولت سے، اچھے اخلاق سے بہت کچھ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی نہیں آپ نے کسی استاد سے کوئی بات بنوانی ہے، وہ نہیں مان رہے، استاد نہیں مان رہے، آپ کہ نہیں میں نے تو بنوانی ہے ورنہ میں چھوڑ دوں گا، پڑھنا چھوڑ دوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں فلاں کیا ہوگا؟ استاد کہیں گے جاؤ نہیں چھوڑتا چھوڑ دو، غصے سے تو نہیں ہوگا نا۔ آپ استاد سے ایک دن پیار سے کہیں استاد نہیں مانتے، تو اگلے دن پھر کہیں استاد جی مان جائیں، استاد جی یہ ہے، پیار سے کہیں، اخلاق سے، ایک نہ ایک دن تو دل نرم ہو جائے گا نا۔ والد سے منوانی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین سے ہم نے کوئی بات منوانی ہے، دعا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بھی منت اسی لیے سکھائی گئی ہے نا، منت کریں بار بار، یہی ہے نا دعا کا انداز، کہ اس میں کیا ہو؟ منت والا، عاجزی والا انداز ہو۔ آگے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور پھر شیطان ابھارتا ہے بدلہ لینے پر، برے اخلاق پر، اگر ابھارے آپ کو شیطان، نزغن کوئی وسوسہ ڈالے، فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ میں آئیں، حسائے تو اعوذ باللہ پڑھیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہیں، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، قمر کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی، اور اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے؟